فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے رشتے داڑیاں جوڑنے کے لیے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی تجھ سے اچھا سلوک کریں تو تاب بھی ہیں، سامنے والا بھی سیانی ہو تو تاب ہے، تو نے اس کے لیے حسن سلوک نہیں کرنا، تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے حسن سلوک کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ، لو یار کیسی عجیب بات کر رہا ہوں، جو نفرت کرتا ہے نا تیرے ساتھ اس سے پیار کر، اور جو تجھے اذیت کرتا ہے اس کی تو خدمت کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ تو جوڑنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں۔ نبی پاک پڑھیے درود پاک صلی اللہ فرمایا کہ جس نے دو بچھڑوں کو ملا دیا، دو الجھنوں کی صلح کرا دی، اللہ دو حج اور دو عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج ہو گئے؟ یہ صلح کنج کرانی ہے، انہوں جا کے آکھنا بھرا تیرا چنگا تے نہیں، پر تیرا بھرا جو ہے چل چول جا بندہ چل صلح کر لے، انہیں آکھنا میں ہنوکا نہیں کرتا، پہلے میری نیت ہی ہاں میں ایسے صلح کرائی جاتی ہے کہ او چھوڑو جناب چول جا بندہ تو سمجھتے ہیں صلح کرا رہے ہیں کہ اور اختلاف پیدا کرا رہے ہیں، آپ تو گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ فضول ہی ایسے صلح کراتے ہیں نا۔ اور کئی صلح کرانے والے نا اپنا فائدہ، ناراض تو نہیں نہ ہو جائیں گے، چلو اپنے ہی بندے نہیں ناراض ہوتے، سارے بندیاں دا دل کرتا ہے ساری پرے میرے گھر آنی چاہیے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ نے کہا آپ قاضی بن جائے فیصلہ کیے کریں، فرمانے لگے میں کیسے قاضی بن جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیے گئے۔ کہنے لگے میں بھائی اس قابل نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں اور صلح کرا سکوں کسی کی۔ کہنے لگا امام صاحب سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس قابل ہیں، اور فرمانے لگے تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، جو جھوٹا اسے قاضی نہیں بنایا جاتا۔ تو بزرگ بچا کرتے تھے فیصلہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلاحیت پیدا کریں، صلاحیت وقت دیں، اور امام صاحب نے اس لیے نہیں عہدہ یہ قبول کیا کہ بادشاہ کی آپ کو ماننی پڑتی اور بادشاہ کے کہنے پر فیصلے کرنے پڑتے۔ تو جب آپ دو فریقین کے درمیان بیٹھیں، پہلے تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو موقع ملے صلح کرانے کے وہاں ضرور شریک ہوں، اگر آپ کی وجہ سے بات بنتی ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں، اور جب کریں تو کس طرح کریں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو صلح کرا دو۔ حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند، مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے، فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے ملانے کے لیے، تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو، لیکن صلح تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہوگی، بڑے کے پاس گئے، سنو چھوٹے کو کا صلح کر لو، اس نے کہا بڑا نالائق ہے، بدتمیز ہے، میری توہین کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، میں نہیں صلح کرتا اس سے۔ اب آپ چھوٹے کے پاس ہے، اس کو آ کے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا، یہ نہیں کہنا کہ اس نے گیلا بڑھ دیا، کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوگی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا، بس کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا تو چھوٹا ہے میرے بیٹوں کی طرح، ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں، ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں، ایک آنگن کے دو پھول ہیں، دل لگتے ہی نہیں۔ اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا بڑے سے صلح کر لیں، تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گیا، وہ 5 مرلے بھی اپنے ہڑپ کر گیا، وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا، بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا، موٹر سائیکل بھی لے گیا، فلانی چیز بھی لے گیا، چھڑے ہی کھ نہیں۔ چھوٹے نے تنقید کر دی، اور آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے، کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں ملانے کے لیے، کوئی بات نہیں، میں مال کو کون سی حیثیت دیتا ہوں، تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر، لیکن بچھڑے ہوں کو ملا دے، دو الجھے ہوں کو قریب کر دے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تجھے نماز سے افضل عمل نہ بتاؤں، نفلی روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں، صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضور علیہ السلام سے کہا بتائیے، پر میں دو بچھڑے ہوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا،
صدقے کا ثواب بھی دے دے گا, نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا, اور تو گیا کوئی نہیں, گھر ہی بیٹھا ہے, حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اگر تو دو بچھڑے ہموں کو ملا دے گا, تو اگر تو صلح کرا دے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم بچھڑے ہموں کو قریب کرنے کی بجائے ہم جب صلح کرانے بیٹھتے ہیں نا, ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں نفرت, بڑے بڑے بھائی کے پاس گئے تو کہ یار مجھے تو تیرا خیال ہے, وگر تک تیرا چھوٹے سے قابل کوئی نہیں کہ اسے نال دل لایا جائے, زمانہ تجھے باتیں کر رہا ہے اس لیے آگے. چھوٹے کے پاس گئے تو یار ہے تو تیرا بڑا بھائی پر ملنے ملانے کے قابل کوئی نہیں ہو. اب ان دونوں کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیا, آپس میں اختلافات کرا دیے, یہ تو نفرتوں کا بیج بو کے آ گئے, یہ تو زیادتی کی ہے, یہ تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے آ گئے. عزیز دوستوں, قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے, رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کریں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. چچا کا پیار دلائیں, بھتیجے کے ساتھ اس کی محبت پیدا کرائیں, ماموں اور بھانجے کا پیار کرائیں, پھپھی کے ساتھ محبت کرائیں, خالہ کے ساتھ پیار. محبوب پاک صلی اللہ, آپ کی محفل سجی ہے, غلام بیٹھے ہیں, رمجم رمجم پھول کی برسات ہو رہی ہے, ہر طرف لگتا یہ ہے کہ فرشتے بھی اس بزم کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے اچانک آنکھ اٹھائی, اچانک حضور علیہ السلام بولے اور فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھے اور میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. یہ دیکھیں کتنے سخت جملے ہیں, کسی کو دروازے سے دھتکارا نہیں, فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور اس نے بغیر عذر شرعی کے, ہاں عذر شرعی ہو, بد مذہب ہو گیا, بد عقیدہ ہو گیا تو چھوڑ دیں, لیکن فرمایا بغیر عذر شرعی کے ناراض کر رکھا ہے تو نکل جائے میری بزم سے. وہ ایک صحابی بیٹھے ہیں, خالہ ناراض ہے اور غلطی خالہ سے ہو گئی, بڑوں سے بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان, پھر خالہ سے غلطی ہو گئی اور خالہ منانے آئی ہے کئی بار, لیکن صحابی مانتے کوئی نہیں. کئی دفعہ منانے, یہ تو میرے بھائی میری بہن کی نشانی ہے, مان جا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ, نکل جاؤ. اٹھے, خالہ کے دروازے پہ دستک دی, خالہ نے بھانجا باہر کھڑا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو برس پڑے, کہنے لگی تو میرے بہن کی نشانی ہے, کتنے دنوں سے تلاش کر رہی تھی تو مجھے ملے, تیرے گھر جاتی تھی تو نہیں ملتا تھا, تو کون تجھے یہاں لایا؟ تو کیا کہتے ہیں صحابی, کہتے خالہ میں کبھی نہ آتا, پر کیا کروں مصطفیٰ نے محفل سے نکال دیا, حضور علیہ السلام نے بزم سے نکال دیا, مجبور ہو گیا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے جائے پہلے جوڑ کے آئے, جسے نے توڑ رکھا ہے پہلے جوڑ کے آئے, جوڑ کے آئے, پہلے جوڑے پھر میری محفل میں آئے, وگرنہ میں آنا قابل قبول نہیں سمجھتا. خالوں کو منایا, اور اب خالہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے بھانجے تو گھر آیا ہے پر میں یہاں صلح نہیں کروں گی, مجھے بھی ساتھ لے چل, میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہی تیرے ساتھ صلح کروں گی. چل وہیں چلتے ہیں, رحمت بھی لیتے ہیں, دعا بھی لیتے ہیں, برکت بھی لیتے ہیں, کرم بھی لیتے ہیں. جوڑنے کی اختلاف پتہ ہے کن باتوں پہ ہے ہمارا, اختلاف ان باتوں پہ ہے کہ میں آیا تھا تو میرے لیے چاہ نہیں صحیح بنی, مجھے شادی پہ بلایا, بیٹی کی شادی کی تو میرے لیے کرسی صحیح نہیں دی گئی, مجھے پوچھا کوئی نہیں, میں پہنچا تو مجھے کھانا روٹی کے اوپر ہی رکھ کے دے دی ہے. ایک ساتھی صاحب سے کہنے لگا تمہاری منگنی تھی, تو کہنے لگے ہم نے جواب دے دیا خالہ کو. خالہ کے گھر وجہ کیا بتائی, کہتے ہیں جی میری اماں بیمار ہے, پہلے تو پتہ لینے نہیں آئے, پوچھا تو کہہ رہے تھے جناب بس جی کچھ مشکل بن گئی, آ نہیں سکی, آنا تھا بڑی دور سے, تو دیر سے آئے, تو جب آئے تو ان کو آنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں, کوئی پھل نہیں, کوئی مٹھائی نہیں, ایسے طرح منہ اٹھا کے آگے, کوئی چیز نہیں لے کے. تو میرے ابا جی کہتے ہیں ایسے رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہیے. صاحب عید پہ وہ جو بھی کپڑے لاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں, ایک جوڑا پہنتا ہوں تو خراب ہوتا, لہذا رشتہ چھوڑ دیے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کبھی مٹھائی نہیں کھائی اپنے گھر سے, پھل کا منہ کبھی نہیں دیکھا, اور منگنی تیری آج ہوئی ہے, تو بتا کہ 24 سال جو کپڑے پہنا کرتا تھا وہ سارے خالہ کے گھر سے آتے تھے. اتنی چھوٹی سوچ, اس قدر چھوٹی گفتگو, اس قدر ہلکا پن, اس قدر چھوٹی بات. اور ایک تو پہلو یہ ہے, ایک دوسرا پہلو بھی ہے, جس وقت اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے میرے گھر ہی آ جاتا. یہ کیسا رشتہ دار ہے, عین روٹی کے وقت ہی پہنچ جاتا ہے. تیرے رسول نے فرمایا کہ مہمان اگر تیرے گھر آیا ہے تو خدا کی رحمت لے کے آیا ہے, وہ کرم لے کے آیا ہے. جب بھی روٹی کا ٹائم ہو پہنچ جاتا ہے, چاہ کا ٹائم ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے. ہماری طبیعتوں میں گھٹن ہونے لگتی ہے,
اعلیٰ ظرف اس کو نہیں کہتے جو چھپا لیتا ہے، اعلیٰ ظرف تو اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز نکال کے مہمان کے آگے رکھ دیتا ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔